بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھی ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کی ہی سیکشن 16, 17 اور 18 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ نے رینٹ ٹریبیونل کا نام سنا ہی ہوگا یا میری ویڈیو سے ہی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا لفظ، یا پھر رینٹ رجسٹرار کا بھی۔ اب رینٹ ٹریبیونل وہ ہوتی ہے جہاں پر کیس چلتا ہے کرایہ دار اور مالک مکان یا مالک جائیداد کے درمیان، چاہے وہ ایوکشن پٹیشن کا ہو، کرایہ دار کو بے دخل کرنے کا ہو، یا کرایہ دار کا کوئی کی داد رسی ہو، اس نے لینی ہو عدالت سے کہ مالک مکان اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہا ہے، کوئی کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، تو وہ رینٹ ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ جبکہ رینٹ رجسٹرار جو ہے، یہاں پہ آپ کا مالک کا یا کرایہ دار کا جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بات کریں گے۔ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف رینٹ ٹریبیونل ہے اینڈ پروسیجر ہے۔ چیپٹر 4 ہے دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کا، جس میں بتایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ آف رینٹ ٹریبیونل۔ دی گورنمنٹ شیل اسٹیبلش آ رینٹ ٹریبیونل ان اے ڈسٹرکٹ اور این ایریا ایز اٹ میں ڈیم نیسیسری۔ جو گورنمنٹ ہے، اب گورنمنٹ سے مراد آپ کو میں بتا دوں گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جو کہ دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 ہے، تو پنجاب کا یہ ایکٹ ہے، تو اس لیے گورنمنٹ بھی پنجاب کی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھ بھی لیتے ہیں، گورنمنٹ مینز دی گورنمنٹ آف دی پنجاب، یعنی پنجاب کی گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ جو ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ اسٹیبلش کرے گی رینٹ ٹریبیونل کو کسی ڈسٹرکٹ میں اور یا کوئی ایک ایریا ہوگا وہاں کے لیے۔ اب سب سیکشن 2 ہے، رینٹ ٹریبیونل شیل کنسسٹ آف 1 اور مور۔ اب جو ایک رینٹ ٹریبیونل ہے وہ ایک یا ایک سے زائد اسپیشل ججز جو رینٹ کے ہوں گے اس پر مشتمل ہوگی، اور ان ججز کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ گورنمنٹ سے وہی مراد ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، ان کنسلٹیشن ود لاہور ہائی کورٹ۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی ان ججز کو۔ سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ، دی لاہور ہائی کورٹ میں امپاور سول جج۔ اب اس ایکٹ سے مشروط ہوتے ہوئے، اس ایکٹ کے تحت اگر جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ امپاور بھی کر سکتی ہے، اس کو اختیار بھی دے سکتی ہے سول جج کو یا جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کے طور پر ایکٹ کرے کسی ایک ضلع کے لیے یا کسی ایک ایریا کے لیے۔ سب سیکشن 4 ہے، دی رینٹ ٹریبیونل شیل ایکسرسائز ایکسکلوسیو جورسڈکشن اوور اے کیس انڈر دس ایکٹ۔ اب جو رینٹ ٹریبیونل ہے اس کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہوگی جو اس ایکٹ کے تحت جو بھی کیس ہوں گے، جیسے کہ کرایہ دار اور مالک کے درمیان جو بھی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور سب سیکشن 5 ہے، اف دیر آر مور دین 1 اسپیشل ججز رینٹ۔ اگر ایک سے زائد اسپیشل ججز ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں، ایریا میں، تو جو اسپیشل جج رینٹ کا ہوگا، جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو جو ہے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہوگا، تو وہ شیل ایکٹ ایز این ایڈمنسٹریٹو اسپیشل جج، تو وہ ایڈمنسٹریٹو اسپیشل جج رینٹ کے طور پر اس ایریا کے لیے، اس ضلع کے لیے جو ہے وہ ایکٹ کرے گا۔ اب رینٹ رجسٹرار کا میں نے بتایا کہ جہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے ٹیننسی ایگریمنٹ، اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ دی گورنمنٹ شیل اپوائنٹ، وہی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ شیل اپوائنٹ کرے گی رینٹ رجسٹرار کو ایک ایریا کے لیے یا ایک ضلع کے لیے، جو بھی اس کو مناسب خیال کرے۔ اب رینٹ رجسٹرار کا کام کیا ہے؟ سب سیکشن 2 بتاتی ہے کہ وہ ایک رجسٹر کو مینٹین کرے گا اور اس میں پرٹیکولرز کو انٹر کرے گا۔ کس چیز کے پرٹیکولرز کو میں نے کو بتایا پہلے، ٹیننسی ایگریمنٹ جو اس کے پاس پیش ہوگا مالک اور کرایہ دار کا، اس کے پرٹیکولرز کو یا ایگریمنٹ ٹو سیل کو بھی رجسٹر کرے گا، یا اور دیگر جو بھی ہے وہ ایگریمنٹ ہیں جو رینٹڈ پریمیسز کے ریلیونٹ ہوگا، اس کے پرٹیکولرز کو کا اندراج کرے گا۔ اب سب سیکشن 18 اسٹاف اینڈ اسٹیبلشمنٹ۔ دی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے اسٹاف کو، رینٹ ٹریبیونل کے اسٹاف کو، جو بھی کلرک ہیں، جو بھی اسٹاف ان کا ہے، ٹو پرفارم سچ فنکشنز ایز میں بی پرسکرائب، جو بھی فنکشنز اس نے ہوں گے اس کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے، جو بھی مناسب خیال کرے۔